خوش آمدید پروگرام نیوز وائز میں ہوں عبدالستار خان، میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ۔ بات ہوگی پچھلے کچھ دنوں سے 2-3 ٹرمز اصطلاحات ایسی تھیں جو بار بار استعمال ہو رہی تھی، تواتر کے ساتھ استعمال ہو رہی تھی۔ ایک تھی ہارس ٹریڈنگ اور دوسرا تھا نوٹس۔ سیاسی جماعتوں نے الزام لگایا کہ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ اچانک ہی اسی ایک وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان متحرک ہو گیا اور آج انہوں نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو طلب کر لیا ہے 14 مارچ کو کہ آپ آئیں، اکیلے نہ آئیں، اپنے ساتھ ثبوت لے کے آئیں اس ہارس ٹریڈنگ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے ایم کیو ایم کی خاتون ایم پی اے شازیہ فاروق شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ نوٹسز جاری ہونا کن کو جو توہین عدالت کر رہے ہیں۔ وزیر نجکاری دانیال عزیز کو بھی طلب کر لیا گیا کہ آئیں اپنا، ان کی درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نہال ہاشمی صاحب بڑی مشکل سے 1 مہینہ کاٹ کے گزار کے سخت وقت گزار کے باہر آئے تھے، لیکن باہر آنے کی دیر تھی، غالباً کوئی فلم دیکھ لی ہوگی، جذبات سے بھرپور انہوں نے آئے، وہ ڈائلاگ ان کے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ عدالت نے دوبارہ ان کو طلب کر لیا کل کہ کیوں نہ آپ کی سزا بڑھا دی جائے۔ جاتے جاتے بات کریں گے کہ نیب متحرک ہو چکی ہے اور اچھی خاصی متحرک ہو چکی ہے، کوئی نئی انکوائریز شریف خاندان کے خلاف، کوئی ضمنی ریفرنسز شریف خاندان کے خلاف، اس پہ بات ہوگی، لیکن پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ جو ایم پی ایز خیبر پختونخوا میں ہارس ٹریڈنگ میں ملوث پائے گئے ہیں، ابتدائی تحقیقات میں 16 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرے ایریا میں آئے ہیں اور چیئرمین عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہارس ٹریڈنگ ہوئی، بے وفائی ہوئی، لیکن دیکھیں افسوس یہ ہوا کہ تنظیمی بحران کا بہانہ بنا کر میرے کچھ ایم پی ایز نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر اور 6 ایم پی ایز تو صبح بک گئے۔ فاروق ستار بھائی بڑے جذبات میں تھے کہ 6 ایم پی اے تو صبح بک گئے۔ الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں یہ جو کہا ہے سیاسی جماعتوں کو جو ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا رہی تھی، میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے اپنی جان چھڑائی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو اس میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے تو ذمہ داری ڈال دی ہے ان سیاسی جماعتوں پر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ثبوت لے کے آئیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سیاسی جماعتوں کے پاس وہ کون سا ثبوت ہو سکتا ہے جس کو ثبوت کہا جائے یا ثبوت مانا جائے جس سے ہارس ٹریڈنگ ثابت ہو سکے۔ منی ٹریل کس کے پاس ہے؟ کس نے کس سے رابطہ کیا؟ کون رابطہ کرنے والا کون تھا؟ کس سے رابطہ کیا گیا تھا؟ یہ تو ایک مشکل میں ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا یہ بات کی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے جہاں سے وہ یہ منی ٹریل کو ٹریس کر سکے یا کوئی کلیوز ان کے پاس مل سکے۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ کسی طریقے سے ایک رسمی کارروائی یہ پوری کر دی ہے، ان پہ ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتیں ثابت کر سکیں گے، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل بات یہی آتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ سبھی کہتے ہیں، میں خیال ساری جماعتیں جو ہیں اس وقت شور کر رہی ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی 11 کی 11 سیٹیں وہاں پہ لی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، خاص طور پہ سینٹ کے الیکشنز میں، لیکن بات وہیں پہ ٹھہرتی ہے کہ ثبوت کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات آتی ہے کہ یہ آپ صرف اس کو ثابت کر سکتے ہیں کرپشن ہو۔ اگر فرض کیجئے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے جو پارٹی نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اس سے پارٹی کے لوگ متفق نہیں ہیں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ووٹ دے دیں، اس میں تو کوئی پابندی یا قدغن نہیں ہے، یہ کرپٹ پریکٹسز میں بھی نہیں آتی ہے۔ اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ای سی پی کے پاس لیگل پاورز تو ہیں کہ وہ ایسے کیسز کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کے اندر دی ای سی پی کے پاس ہائی کورٹ کے انویسٹیگیشن میکنزم ہے، اس کے پاس پاورز یہ ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹو میکنزم، آپ بات کرنے دیں تو میں بتاؤں گی نا، کہ وہ یہی ہے نا کہ ان کے پاس یہ تو پاورز ہیں کہ وہ ایسے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر وہ کورٹ کیس ایسا کر کے ایک پروسیجر کر کے وہ ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کو،
وہ سیشنز کورٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کو کرپٹ پریکٹسز کے نیچے ٹرائی کیا جائے, اور وہ نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے سکتے ہیں الیکشن کو. سو ای سی پی کے پاس یہ پاورز تو ہیں, بٹ آف کورس سب سے پہلے ایشو وہی ہے جو آپ بات کریں, وچ از کہ یہ ثبوت ان کو کون لا کے دے گا. کیونکہ جیسے جب وہ فیک ڈگریز والا کیس ہوا تھا تو وہ سپریم کورٹ نے ای سی پی کو ہی ریفر کیے تھے, اور ای سی پی نے ہی ایچ ای سی سے منگوا کے سارا ایویڈنس ایگزامن کر کے فیصلے کیے تھے. سو ٹیکنیکلی وہاں پاور تو ہے. ڈگری کی ویریفیکیشن کرنا از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. جی وہی میں نے کہا نا کہ یہاں جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ایلیگیشن کو پروو کیسے کریں گے, اور جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی لمیٹیشن یا وہ تو نہیں ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں آپ کو پارٹی لائنز پہ ہی ووٹ کرنا ہے. جیسے ایک دو چیزیں ہو چکی ہیں, جیسے اگر سمیع الحق کو انہوں نے سپورٹ کیا, اس کو 3 ووٹ ملے. نہیں صاحب, جب پیسوں کی لین دین کی بات ہو رہی ہو, ہارس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہو, پھر پارٹی لائن سے ہٹ کے آپ ووٹ دیں گے تو آپ ڈوبیس ضرور ہو جائیں گے. یہ ایک میچور کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم بڑے میچور. اصل بات وہی آتی ہے, دوسری چیز ہے نا ڈوبیس ہونا, بٹ پہلے تو یہی ایشو ہے نا کہ آپ ان کو منع تو نہیں کر سکتے کہ وہ کریں, کیونکہ جو بھی ہماری کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہیں کہ وہ پارٹی لائنز کے ساتھ ووٹ کریں, سینٹ الیکشنز اس میں نہیں آتے. فار ایگزامپل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, یا منی بل ہے, یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, ان کے اوپر تو آپ کو پارٹی لائن کو فالو کرنا ہے, وچ از وائی وہ رضا ربانی صاحب جب بہت اپسیٹ ہو گئے تھے سینٹ کے اندر. اخلاقی طور پر آپ بہرحال لیگل اس کی ریزن ہو نہ ہو, وہ مینڈیٹری پوائنٹس میں آتے ہیں, 4 پوائنٹس میں آتے ہیں کہ آپ پارٹی لائن سے ہٹ کے بھی کوئی اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن اخلاقی طور پر بہرحال یہ اخلاقی طور پر کیا ایشو ہے. دیکھیں نا, مطلب کہ اگر ہم ایم کیو ایم کا ہی الیکشن دیکھ لیں جو کراچی والا ہے, اس سینٹ کے اندر جو ایم کیو ایم کا رول ہے, اب ایم کیو ایم کو ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے ڈوبیس کیا, وہ پارٹی ہی ٹوٹی ہوئی ہے. نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے حصے میں آنے والی جو 4 نشستیں تھیں وہ 4 سے رہ کے 1 رہ گئی. یہ خاص طور پہ کا کیس تو میرے خیال میں باقی پارٹی سے مختلف ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کی تو اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بغاوت کہہ لیجئے, بس پھر بغاوت کہہ لیجئے, ہارس ٹریڈنگ نہ کہیں. نہیں بغاوت دیکھیں تو بہت, ایم کیو ایم کا تو مسئلہ یہ تھا کہ پارٹی خود ٹوٹی ہوئی تھی نا, وہ تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے نامنیٹ بہادرآباد کے پینل کو دیں یا جو ہے وہ پی آئی بی کے پینل کو دیں, بہادرآباد کو دے دیں یا پی آئی بی کو دے دیں, ووٹ تو ایم کیو ایم کو جانا تھا. جب لیڈرشپ ہی نہیں ہے, جب پارٹی ہی نہیں آپ کو پتا کہ کیا ہے, تو وہاں تو آپ بات. بہرحال ایک اور پوائنٹ ہے کہ جہاں باقی جماعتوں نے شور مچایا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان نے شور اس طرح سے نہیں مچایا. حالانکہ دیکھا جائے اگر ہاتھ ہوا ہے نا, میری نظر میں پوری کیلکولیشن کے ساتھ, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ساتھ ہو گیا, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک حد تک ہوا ہے, کے پی کے میں. ہاتھ سے مطلب یہی ہے کہ جب اتنا شور مچ رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے نا, ہماری ہمدردیاں بھی اس جماعت کے ساتھ ہیں نا جن کے ووٹ ٹوٹ کے کہیں اور گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ نہ کے پی کے میں اس طرح سے کامیاب ہوئے, نہ بلوچستان اسمبلی میں اس طرح سے کامیاب ہوئے جہاں ان کے وہ ووٹر بھی تھے, اور پیپلز پارٹی کے پی کے میں اسٹرینتھ نہ رکھنے کے باوجود دیکھیں جے یو آئی, میرے خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی کے اندر یہ ہوتا ہے, اور میرے خیال ان کی جو ہے ایک لحاظ سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. لیکن اسی سب سے بڑی آپ کا انداز بات کرنے کا ایسا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ شک ہونا شروع ہو گیا. نہیں آپ شک نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کو یاد ہوگا, آپ کو ستار یہ تو یاد ہوگا کہ ایم ایم اے کی حکومت تھی 2002 میں, اور وہاں پہ اکثریت تھی, جے یو آئی سب سے بڑی پارٹی تھی, اس میں 2 اراکین ایسے جیتے تھے جن کا کسی پارٹی سے واسطہ نہیں تھا, سینیٹر وقار علی خان صاحب پہلے اور دوسرے نمبر پہ آئے تھے, اور ٹاپ پہ تھے وہ, اور ٹاپ پہ تھے. تو وہ جو ہے کلچر تو آپ کا ہے, یہ کلچر تو ہے ہی صحیح نا. اور اس کے اندر دوسرا مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ کیونکہ سینٹ کے جو الیکشن کا طریقہ ہے وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ساتھ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہاں جو ہے ووٹ سچ مچ اگر چودھری سرور جیتے ہیں فار ایگزامپل پنجاب سے ہائیسٹ ووٹ, بٹ اٹ کوڈ بی کہ وہ 2nd پرائیورٹی ووٹس ان کو ملے ہیں, مطلب کہ نہیں ملے تو ہے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پہلے نہیں, جیسے آپ نے بات کی 2nd پرائیورٹی کی, 2nd پرائیورٹی کا ووٹ اگر ملے فار ایگزامپل, پہلے تو یہ کسی کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ انہوں نے وہی تو کہہ رہی ہوں, لیکن بات ہے نہیں, لیکن یہ بات بھی تو کی جا رہی ہے. بات تو بالکل ہے, وہ تو ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر الیکشن, اچھا کے پی کے میں پیپلز پارٹی نے 2 کیسے لے لی؟ نہیں وہی کے پی کے میں موسٹ پروبلی یہ ہو سکتا ہے, کہہ رہی ہوں کہ یہ سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے اندر بالکل ہے. فار دا ٹائم بینگ اس وقت
وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ایک پوائنٹ ہے نا اس پوائنٹ کی وجہ سے اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں, ادروائز یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ای سی پی کے افسران کے علاوہ کیونکہ سمجھ ہی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھانے بیٹھے گا نا تو خود کنفیوز ہونا شروع ہوتا ہے. پیپلز پارٹی جو لیکن پیپلز پارٹی کا زاہد صاحب اس میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی کہ پیپلز پارٹی ایک چونکہ کافی عرصے سے سینٹ الیکشن لڑتی آ رہی ہے, نون کا بھی ایکسپیرینس ہے, پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا. اچھا انہوں نے یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی, ہم پاسبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہو کے پی کے اسمبلی میں کہ آپ اگر فرسٹ پریفرنس پی ٹی آئی کے بندے کو, کہ فرسٹ پریفرنس اپنی پارٹی کے بندے کو دے رہے, سیکنڈ پریفرنس ہمیں دے دیں. دیکھو نا یہ دیکھو ایک میں بات کرتا ہوں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ تو you can't go into these details and say کہ گڑبڑ ہوئی ہے, آپ کیسے آپ اس کو کریں گے. ایک بہت سمپلیفائی نہیں, ثابت کچھ نہیں کر سکتے, ثابت نہیں کر سکتے, اسی کی تو بات کر رہے آپ سمپلیفائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. محسن لغاری اسی طرح شاید جیتے تھے جب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نکل آئے تھے. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو اسی قسم کا دوسرا ریکارڈ ہے, اور کے پی میں دونوں ریکارڈ کے پی میں بنے. ایک 2002 میں بنا تھا جس پارٹی کے بغیر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ فرسٹ اور 2 آ گئے, اور دوسرا یہ اب بنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 7 ممبران ہیں, شیرپاؤ کے 10 ممبر ہیں, اور اس میں سے ایک بھی نہیں جیتا ہے. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو 16, 17, 18 ہیں, اس میں سے ایک جیتا ہے. پیپلز پارٹی 3 سیٹیں لے جا سکتی تھی, وہ 1-2 ووٹوں سے رہ گیا. تو میرے خیال وہ بھی شاید ممکن ہو سکتا ہے اگر دوبارہ کاؤنٹنگ کریں تو وہ 3 سیٹیں بھی. نہیں, اس میں اسٹریٹجی کو ہم سمجھیں گے, حکمت عملی بڑی زبردست تھی, اور یہ کاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے جتنا کمپلیکیٹڈ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے زیادہ ہوگی. اور لوگ بھی پھر اسی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ فرض کیجئے جیسے سندھ میں ہوا, سندھ میں نا تو پورا پولیشن کے حساب سے سارے لوگ جیتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں وہاں مسلم لیگ کی شاید 2 یا 3 ہے. اگر یہی کچھ ہو سکتا تھا تو ہو سکتا ہے ان کو بھی 2-4 سیٹیں وہاں سے لے جانی چاہیے تھی جو اسی پریکٹس کا تو شاید سارا فوکس ہی پنجاب پہ تھا نا, وہ تو سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم ادھر ادھر سے کچھ ان کی اسٹریٹجی بہتر تھی, حکمت عملی بہتر تھی. کیونکہ ہم اگر یہ ہم زور ڈالنا شروع کر دیں جیسے کہ چلے آپ اس کو جیسے سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں تو آپ ثابت کرنے کا, ہم نے اگر بات کرنی تو ہم کیسے ثابت کریں گے. آپ اس کا نام چینج کر دیں, اب حکمت عملی کر دیں, ہارس ٹریڈنگ کے لیے. نہیں بٹ ثابت کرنا تو بہت مشکل ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ ہوگا, کیونکہ آئی تھنک 12 کو سینٹ کا انہوں نے وہ اجلاس بھی بلا لیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی پرابلم ہے اور ہر دفعہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کوئی ایک نیا طریقہ کیوں نہیں سینٹ اپنے وقت میں ہر کوئی اس کا بینیفیشری سلیکٹ کرنے کا. نہیں وہ تو ہے ہی صحیح نا, کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اس کی بینیفیشری ہے, تبھی تو وہ جانے نہیں دیتے. اچھا یہ بات بالکل صحیح ہے, تو وہ اس کو پھر کر لینا, پروسیس کو دیکھیں. ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہر شخص چلا رہا ہے کہ وہ ہوا ہے, لیکن ایک دھاندلی ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذرا اپنی پارٹی کے اندر بھی دیکھ لیں, بجائے اس کے کہ دوسری پارٹیوں کو الزام دیں. اپنی پارٹی کے اندر دیکھ لیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے, کہاں پہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہو سکتا ہے. بہرحال زاہد صاحب میں بریک لینے لگا ہوں. بہرحال یہ انہوں نے نہیں کرنا, ہم نے کہتے رہنا, یہ سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں کرنا, اور یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں جا کے ہر جماعت کو کسی نہ کسی وقت میں فائدہ دیتی ہیں, بینیفیشری ہوتی ہیں. ناظرین یہاں تک تو بات ہوئی ہارس ٹریڈنگ کی. میرا اپنا خیال ہے ہمارا یہ کہ سیاسی جماعتیں ثابت نہیں کر سکیں گی, ان کو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. اس سے پہلے ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے تھے, پھر کوئی ایسی بات کرنی تھی تاکہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہو سکے. ہم بات کریں گے کہ جان نہیں چھوٹ رہی مسلم لیگ نون کی توہین عدالت نوٹسز سے, لیکن اس میں بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تم کیا ڈراؤ گے, جیل بھیجو گے مجھے؟ اتنے ڈرے ہوئے لوگ, گولی مار دو گے, مار دو. ویلکم بیک ٹو دا شو. نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں گولی مار دو گے. 1 مہینہ میرے خیال میں اگر دونوں طرف دیکھا جائے تو ہم کسی حد تک سیاستدان سے تو امید کرتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ ذرا سیاسی میچورٹی کا اظہار کرے گا. سپریم کورٹ کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ہمیں پتہ ہے. نہیں بالکل کہہ سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ نے کہنا تو کہہ نہیں, مسئلہ یہ کہ ایک چیز صحیح ہے کہ جو ہے یعنی سیاستدان کو بھی کوئی بالکل ایک مادر پدر آزادی نہیں ہوتی ہے, ان کو بھی ایک تھوڑا سا کرنا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہے یہ عجیب سا ایک تماشا سا بن گیا ہے. اور میرا خیال یہ کہ یہ اس قسم کی جو توہین عدالت کی باتیں ہو رہی ہیں, یا تو آپ ایک اس چیز کا نوٹس ضرور لیں جو کہ پبلک جلسوں میں یا کسی اور جگہ ہو رہا ہے, جس کو جو ہے کریں.
अब मसला ये आता है कि कोई प्राइवेटली भी बात कर रहा हो तो उसका अगर नोटिस लिया जाए तो फिर एक अजीब सी चीज़ बन के आने लगती है। उधार के बात कर रहे हैं, प्राइवेटली थोड़ी कर रहे हैं, वो तो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, प्राइवेटली मतलब ये कि ये किसी जगह रिकॉर्डेड किसी ने अपने उसमें कर लिया, मैं नहीं कि उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जो अल्लाह जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है वो किसी भी एक पॉलिटिशियन के लिए भी एक सही नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सियासतदान है तो उसको आज़ादी है कि जो कुछ कहता रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को जो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल बन के आ रही है उसमें अदलिया का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जो है किस चीज़ के ऊपर कदम उठाया जाए, किस किस्म की चीज़ों पे जो है उसको जो है एक्शन लेना है और किस चीज़ पे नहीं है। अब मसला एक और बात भी आती है कि जब आप इस तरह के एक्शन लेते हैं तो दूसरा फ़र्द जो है वो भी जो है फिर एक लाइमतनाई सिलसिला शुरू हो जाता है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। अब इससे पहले हमारी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि इस किस्म की तनकीदें होती रहीं या इस किस्म के मामलात होते रहे या इस किस्म का टकराव जो है अदालत और का मुस्तकिल एक टकराव जो होता रहा है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमें एक ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें दोनों साइड्स को थोड़ा बहुत तनकीद दोनों साइड्स पे करनी पड़ेगी, समझाने की ज़रूरत है तनकीद की बजाय। चले जो कर ले, बट इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ के जो पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि जब भी कोई पॉलिटिशियन बोलेगा या कुछ करेगा तो वो फ़ौरन आ जाएंगे मैदान में और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर देंगे। ये भी सही नहीं है, पार्टली बिकॉज इंटरनेशनली अब बहुत ज़्यादा बात होती है कि इस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिटेन के अंदर भी कोर्ट्स ने इस किस्म की बात की है, अमेरिका के अंदर भी की है कि ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ जाता है। दूसरा जो पॉलिटिकल इशू है इसके साथ अटैच वो ये है कि हमें पता है, जैसे जाहिद साहब ने कहा, कि PMLN इस वक्त एक कंसर्टेड कैंपेन चला रही है कुछ हद तक जुडिशरी को टारगेट करने की। उसके अंदर अब PMLN के पास तो एक फौज है लोगों की जो आते रहेंगे और इस तरह की स्पीचेस करते रहेंगे और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तो उसमें आप कहना आता चाह रही रहेगा। कि और फिर अगर अदालत को इस मामले में खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर किसी का नोटिस लेगा तो फिर वो खुद भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर इस तरह की सूरत हाल होती है। देखिए, बेहतर तो यही है ना कि अब वो कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के नोटिस इशू करेंगे। निहाल हाशमी एक और भी सवाल पैदा होता है आरफा कि इसमें जब एक्शन लेते हैं निहाल हाशमी में तो आप 50 दफ़ा ले सकते हैं, अभी जो फिर बुला लिया कोर्ट ने और फिर सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के आता है कि इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ भी अब आप चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बात का मतलब यही है। नहीं, वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये इट्स अ ट्रैप तवज्जो दिलाना नोटिस है आपकी तरफ से। नहीं, वो तो खैर दिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर वक्त टीवी पे आता रहता है। जो है सुप्रीम कोर्ट जब के इन तमाम चीज़ों को भी देख लेती है तो वो भी उनके भी नज़र आ रहा होगा। तो सिर्फ इतनी सी बात ये आती है कि इस वक्त जो PMLN की तरफ से एक कॉन्सर्टेड मूव है, लेकिन किस तरह से अपनी जुडिशरी को भी जो है कुछ अपने सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी को इस तरह दांव लगाने में वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन के आया है, जिसके लिए उनको इस कैसे करे, ट्रैप में नहीं किस तरह करे, सुप्रीम कोर्ट क्या करे। एक तरफ से अटैक आ रहा है, फुल फ्रंटल अटैक आ रहा है और वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जी सुप्रीम कोर्ट बोलेगी। अब मैं बोल इस अंदाज में रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी डैमेज होगा, उसका सुप्रीम कोर्ट को भी नुकसान होगा। मैं तो पर्पस कर रहा हूं। प्रोवोकेशन को आप इग्नोर करें ना, वो बेहतर है। या जैसे एक और इसके अंदर इशू है कि जो निहाल हाशमी के ऊपर जब उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिस स्पीच पे लिया, उस स्पीच में काफ़ी हद तक एक थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल की गई थी और थ्रेट्स का भी इस्तेमाल हुआ था जिस किस्म की गुफ्तगू है। तो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी इन पावर्स को नैरो कर दे और कहे कि अगर जहां धमकी होगी या कोई देयर विल बी अ थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, तब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो इशू करेंगे। अब हर दफे जब कोई क्रिटिसाइज एक और बात भी है, यहाँ बैठ के एक हद तक रिस्ट्रेन दिखाई थी। देखिए, आप अगर देखें साहब, अगर हम बात करें यहाँ बैठ के, मैं सुप्रीम कोर्ट के पनामा के केस को जो फैसला आया, अगर क्रिटिकल उस पर रिव्यू करूं मैं कर सकता हूं, मुझे नोटिस नहीं आएगा। मुझे पता है क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज शामिल नहीं होगी उसमें, मेरे जज्बात शामिल नहीं होंगे। मैं तो एक क्रिटिकली उसको वैल्यूएट कर रहा हूँ ना। कोर्ट जो है वो जजमेंट को क्रिटिसाइज करने में तो लगता भी नहीं है ना। एक्शन भी नहीं लिया किसी को, एक्शन भी नहीं लेगी, कुछ भी नहीं करेगी। हम रोज जजमेंट्स की बात करते हैं, हम रोज ये डिफरेंट केस है इस पार्टी का। फिर आप या तो कोई थोड़े से नैरो कर लें, इसी चीज को देख लें। देखें, दोनों चीज है।
کہ جہاں پہ ججمنٹ کا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ججمنٹ پہ جتنی تنقید ہوئی ہے اور کھلے عام ہوئی ہے، وکلا بھی کرتے رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اس وقت کیوں نہیں لیکن اس کو کسی کو بھی اس پہ کنٹمپٹ آف کا نوٹس نہیں لگا. جہاں دیکھیں گالم گلوچ ہے، جیسے آپ عارفہ پہلے کہہ رہی تھی کہ نہال ہاشمی کو دیکھیں، اگر تھریٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کر دیں گے اور تمہارا برا عشر ہوگا، اور طلال چودھری کی بھی جو سپیچ تھی جس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا، اس میں بھی اس قسم کی باتیں تھیں. تو یا تو جب اگلی جو ججمنٹ لکھے جب آپ کہہ رہے ہیں کس طرح کی باتیں تھیں، ہم بیکاز ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ دانیال عزیز کی جو سپیچز تھیں ان کے اندر کیا ہے، ایٹ لیسٹ ذاتی طور پہ مجھے تو یہ نہیں معلوم. بریک لے لیتے ہیں ایک ذرا، ٹھیک ہے. یہی کنٹمپٹ آف نوٹس کنٹمپٹ کا نوٹس، اور پھر پی ایم ایل نواز کی طرف یلغار. پی ایم ایل کے جو رہنما ہیں وہ آئے دن ایک خاص حوالے سے، ایک باڈی لینگویج کے ساتھ، ایک لب و لہجے کے ساتھ، ایک مزاج کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اٹیک کر رہے ہوتے. جوڈیشری کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکے جوڈیشری کو کیا کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فل فرنٹل اٹیک کی زد میں ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات چل رہی ہے توہین عدالت کی. اچھا، میں یہاں آپ سے ایک سوال دونوں سے پوچھنا چاہوں گی. ایک وقت میں ایک سے پوچھیں آپ. نہیں، دونوں سے پوچھوں گی. اور سوال یہ ہے کہ ہم اگر جو ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ اگر ایشو ان دھمکیوں کا ہے جو دی گئی ہیں سپریم کورٹ کو کچھ سپیچز کے اندر، تو کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے ان کا کسی اور لا کے تحت ان سے ڈیل کرنے کا؟ ڈز اٹ ہیو ٹو بی کنٹمپٹ آف کورٹ؟ دیکھیں، دو چیزیں اس میں، جیسے آپ نے خود پہلے کہا تھا کہ اس میں تفریق کرنی چاہیے کہ اگر فرض کے کوئی بھی ایک شہری، میں اس کو چھوڑ دیں سیاستدان ہے، میں کسی اور کو میں دھمکی دوں کہ یہ کر دوں گا اور تمہارے خاندان کو کر دوں گا، تو قانون کے لحاظ سے میرے پہ ایک آپ پہ چارج لگ سکتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات آتی ہے کہ دیکھیں اس میں اور بھی ہے کہ کوڈ آف ایتھکس بنانا پڑے گا سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ اگر کورٹ زیادہ انوالو ہوتی رہتی ہے تو اس کی اپنی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان بھی بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کنٹروورشل ایک ہو جاتا ہے. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بار کو بھی متحرک کیا جائے. جیسے بار ایسوسیشن ہے آپ کی، بار کونسل ہے، ان کو جو ہے اس سے ایک ڈائلاگ ان کی ضرورت کرنا چاہیے کہ ایک حد متعین کیا جائے جو کہ وہ لوگ سیاستدانوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے بھی، اور ایک لحاظ سے کورٹ کے درمیان جو ہے ایک وہ بھی بن کے آ سکتا ہے کہ بھئی کہ اگر فرض کیجئے کہ جو ہے اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے متعلق، پارلیمنٹ کے متعلق ہوتی ہے یا جو ہے کورٹ کے متعلق ہوتی ہے یا آپ کے دوسرے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، اگر ان کے متعلق اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس میں لحاظ سے نہیں لے کر. اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم کوڈ آف ایتھکس بنانا تو اس وقت میرے خیال میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ڈائلاگ کی بات ہے، کوئی بنا نہیں سکتا ہے. پولیٹیکلی سچویشن اتنی زیادہ پولرائزڈ ہے کہ وہ شاید ایسی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. بٹ ڈائلاگ جہاں تک ہے، کورٹ آرڈیننس موجود ہے، پھر الٹرنیٹ سبسٹیچیوٹ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہی تو دیکھیں نا، آپ نے بہرحال قانون کے مطابق رہنا ہے. اگر آپ کسی جگہ پر لیگلی پھنس جاؤ گے تو پھر ہم ہمیشہ الٹرنیٹ اور سبسٹیچیوٹ کی طرف جائیں گے. یہی تو سوال میں کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیں اگر ایشو یہ ہے کہ کوئی سیاستدان اٹھ کے سپریم کورٹ کے ججز کو یا کسی کو بھی دھمکی دے رہا ہے تو I am sure there are other laws under which that can be addressed. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کا لا، کون کرے گا اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیں وہ تو پھر آپ اور اس کے طریقے دیکھ سکتے ہیں نا. میرے کہنے کا مقصد پھر وہی ہے بار بار کہ سپریم کورٹ کو پولیٹیکل ایشوز میں آگے وہ بہت زیادہ گھسی ہوئی ہے. پی ایم ایل نواز کا مسئلہ یہ ہے، وہ تو اسٹریٹجی لے کے چل رہی ہے نا، وہ تو بائی ڈیزائن ہے، بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. وہ تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا. تو پھر سپریم کورٹ کو جب یہ ہمیں اگر نظر آ رہا ہے تو سپریم کورٹ کو بھی یہ نظر آنا چاہیے اور وہ اس ٹریپ میں نہ گھسیں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں. ڈائلاگ از ون. There are other laws that can be used to address. کس کے ساتھ؟ ایک چیز اور ہے، دیکھیں بار کو انوالو ہو جائے. ایک اور بات بھی ہے نا، دیکھیں آپ جیسے کہہ رہے تھے ستار کہ کنٹمپٹ کے لا موجود ہے، لیکن ہمیشہ اسے کہا جاتا ہے اس کو پروڈنٹلی استعمال کرنا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہوتا بھی رہا ہے. میں اس کو اب جو صورتحال بن کے آئی ہے اس میں بہت عجیب سی ہے بن کے. دیکھیں اگر آپ دیکھیں نہال ہاشمی کی جو تقریر تھی
वो आज से 10 महीना पहले हुई थी, आज नहीं हुई थी, जिस पे सज़ा बाद में थी। उसको कोर्ट ने एक हद तक रिस्ट्रेन दिखाया, उसको जो है दोबारा उन्होंने नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त ज़्यादा बात आई जबकि वो एक लिहाज से मुस्तकिल उसी किस्म की चीज़ चलती रही, तो एक प्रॉब्लम तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने एहतियात रखी, बरती रखी, लेकिन उन्होंने देखा कि अगले जो है ना वो रुक नहीं रहे, जो अटैक कर रहे हैं वो रुक नहीं रहे, शय मिल रही है। बात ये है कि इस वक्त वी कैन नॉट अफोर्ड अ सिचुएशन इन विच द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द सेंस दैट इट हैज बिकम अ पार्टी टू इट। खुशी में नहीं कर रहे हैं। देखिए खुशी की क्या हम ये प्रेज्यूम कर लें कि खुशी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, तो क्या उससे सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हो जाती है? इशू तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल होता चला जा रहा है, और हमने इस चीज को भी कहीं ना कहीं किसी को तो एड्रेस करना है ना। अगर वो कंसर्टेड कैंपेन के साथ चल रहे हैं पीएमएलएन वाले, और वो एक ट्रैप है, वो हमें भी नजर आ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आना चाहिए। वो क्यों उसके अंदर ट्रैप ढील दी, उसका सुप्रीम कोर्ट को नुकसान हुआ कि और लोगों को शय मिलती रही और लोग जंप इन करते रहे। हर दूसरे बहरहाल मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमने तीसरे मौजू पे जाना है। तो वो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा? ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग अगर कोई चीज़ क्रिटिकल रिव्यू करेंगे तो हमारे पे कंटेम्प्ट नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती हम पे, इन पे क्यों लगती है? ये ज़रा समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस जब लौटेंगे ब्रेक से तो हम बात करेंगे कि नैब जो तुली हुई है और टारगेट सिर्फ शरीफ ख़ानदान है, फॉर द टाइम बिंग शरीफ ख़ानदान है, थोड़ा बहुत किसी और के बारे में भी हो रहा था, लेकिन मेन टारगेट शरीफ ख़ानदान है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। साहब, नैब जान नहीं छोड़ेगी। किसकी? मुझे लगता है शरीफ ख़ानदान की। मतलब जितनी लाइन लगी हुई ना रेफरेंसेस की, जो अभी रेफरेंसेस आने हैं, मुझे लगता है अगर सज़ा होनी शुरू होगी तो 200-250 साल की सज़ा होगी नवाज शरीफ को। वो पूरी कतार नहीं होती, पूरी क्यू लगी होती है। ये रेफरेंस है, दूसरा रेफरेंस, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। लेकिन आपने जंप लगा दिए। सीधी तहकीकात अभी शुरू हुई है, ना होने वाली है। आपने तो सजा दिलवानी है। कि अगर सजा हुई, जितनी लाइन लगी हुई है ना, अभी तो सारे रेफरेंसेस भी नहीं है। अभी वो कतार में लगे हुए हैं। नहीं, देखें, अभी थोड़ा सा वही बात कि नैब भी जो हरकत कर रहा है कि अ लॉट ऑफ इट इज जस्ट अ पीआर कैंपेन, क्योंकि वो प्रेस रिलीज जब इशू करते हैं, जब वो प्रेस रिलीज इशू करते हैं, एज पर द जेआईटी रिकमेंडेशन, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, 16 रेफरेंसेस तो फाइल होने हैं। देखें, उन रेफरेंसेस की बात नहीं करें, थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि जो इनकी आती हैं प्रेस रिलीजेस, उसके अंदर कुछ रेफरेंसेस होते हैं, कुछ इंक्वायरी होती है, कुछ कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, हर चीज की वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, मैं इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रही हूँ ना। इनके खिलाफ रेफरेंसेस 16 तैयार पड़े हुए हैं। As per the recommendation of JIT and as per the वो बेशक तैयार होंगे, मगर नैब साथ में इंक्वायरीज और वो सब भी जो प्रेस रिलीजेस इशू कर देती है। मसला ये होता है कि वो इतना सारा कुछ कैसे कर लेंगे और क्या निकलेगा इन सब में से। थोड़ा सा इस पे वो करना चाहिए। एक तो प्रेस रिलीज आती है, दूसरी बात आ जाती है कि जहाँ से तहकीकात शुरू होती है तो मीडिया का भी दौर है, उसमें हेडलाइन आनी शुरू होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी हज़ारों इस किस्म की तहक़ीक़ात होती रहती हैं, और हर चीज़ को अगर आप मीडिया में ले आएँ तो बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है। और ख़ासतौर पर इस वक्त बहुत बड़ी चीज़ इसलिए नज़र आती है कि जो है इस वक्त सारा फोकस इसी बात पे। अभी तो मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें अहम हैं कि जो न सिर्फ जो शरीफ ख़ानदान पे बहुत सारे ऐसी जो है तहक़ीक़ात जारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये शुरू हुआ है। जैसे ये परवेज़ खटक जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ भी तहक़ीक़ात बात चीज़ों को हो रही है। इंक्वायरी में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसहाक़ डार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है। उसके बाद जो चौधरी सायरा अफजल तारड़ के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट वेरिफिकेशन शुरू की है।
کیا نام ہے ریاض پیرزادہ کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوئی ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آدھا وقت تو وہ پریس ریلیز میں PR کیمپین کر رہے ہیں نا, ان کو کیا ضرورت ہے یہ سب اب عدالت میں جب معاملہ جاتا ہے تو کیا عدالت کے دروازے بند کر دیے جائیں میڈیا کے لیے؟ ریفرنس جاتا ہے نا سر جی, ریفرنس جاتا ہے نا عدالت میں, انکوائری تو نہیں جاتی. انکوائری ریفرنس کس طرح جاتا ہے مجھے بتائیں. اس سے پہلے اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بالکل, آپ اندر جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ اس کی بات آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا. ہیئرنگ چل رہی ہے, مجھے بھی تھوڑی سی بولنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ دو الگ الگ چیز آتی ہے کہ تحقیقات جو ہے ایک ڈیو پروسیس میں ہوتی ہے اور ہر ادارے جو ہیں وہ مستقل ایک تحقیقات بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک پرابلم بن کے آئی ہے کہ نائب کو شاید دکھانے کا بہت زیادہ شوق ہو گیا ہے کہ واقعی جو ہے کارکردگی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ بہت سے الزامات ان پہ بھی لگتے آئے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے بعض سیریس ہیں ایشوز ہیں اور بعض جو ہیں ان پہ تحقیقات جو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے جب وہ تحقیقات جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور باضابطہ جو ہے اس کے ریفرنسز داخل ہو جائیں. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جب ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اگر نیب کو کوئی چیز سبمٹ کی جاتی ہے میڈیا وہاں پہ موجود ہوتا ہے جس طرح باقی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ تو الگ بات. اگر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رپورٹ کورٹ ہیئرنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ انکوائری جب رپورٹ سبمٹ کرتی ہے تو جرنلسٹوں کے ہاتھے وہ رپورٹ چڑھ جاتی ہے. ریفرنس کی بات کر رہے ہیں نا, اگر انکوائری انہوں نے کسی ان کے خیال میں ایک سکینڈل ہے شاید اس کے اوپر یا تو وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوگی یا انکوائری ہوگی تو اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک اور بات ہے, جیسے اگر انکوائری میرے ہاتھے چڑھ جاتی ہے آپ کے تو جب سر چڑھے گی تو ایکسکلوسیو سٹوری ہوگی نا. ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو وہ ساری پریس ریلیز میں اناؤنس کر رہے ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں جو جب تک کہ آپ پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے وہ خبر نہیں بنتی ہے. تھوڑی بہت بن جاتی ہے اگر بہت بار کوئی ہائی پروفائل چیز ہوتی ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ نے اعلان تو کر دیا ہے کہ کل XYZ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں اگر فرض کیجیے جب تحقیقات مکمل ہوتی ہیں اور وہ آپ کے پاس اتنا مٹیریل نہیں آتا ہے, سبسٹینٹیو جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آتا ہے, تو پھر تو ایسی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک لیبل تو بن جاتا ہے. ایک مثال پر ان کی چھوڑیں, پرویز خٹک کی ایک بات ہوئی کہ عالم جبا کے اندر کوئی کانٹریکٹ دیا گیا تھا, اس میں خلاف ورزی کی گئی ہے, لیکن ابھی تک ایک لحاظ سے تحقیقات کے ذریعے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس کے پہلے جو ہے تمام قیاس آرائی جو ہوتی ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا اثر صحیح نہیں ہوتا ہے. سب قیاس آرائی جو ہوتی ہے نا وہ ایز سچ اس طرح کی قیاس آرائی نہیں ہوتی. لیکن وقت ختم ہو گیا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ زید صاحب آپ کا شکریہ, عارفہ نور صاحبہ آپ کا شکریہ, عبدالستار خان کو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.